الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي رحمة وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس غمناک حادثے کے بعد بھی حوصلہ مند رکھا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو حوصلے کی زندگی نصیب فرمائے، مصیبت میں بھی صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ جینے کا حوصلہ عنایت فرمائے۔ آمین۔ یہ کوئی دینی پروگرام نہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان سے ایک خوبصورت کھلتا ہوا پھول، جگمگاتا سورج، چکمکاتا ہوا سورج جو ڈوب گیا، اسی کے اذکار، اسی کے محاسن کے سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم ان کی خوبیوں کو کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں، یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو رہ رہ کے ان کی بہت ساری باتیں یاد آتی ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتا ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا۔ حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ ہمارے گاؤں کے ساتھی، ہمارے طالب علم کے ساتھی، بڑی محبت، بڑی الفت، تمام چیزوں کے ساتھ ہم دونوں ایک ساتھ پڑھ کر باہر نکلے۔ چکلا کی سرزمین سے دو پھول کھلایا چند ہستیوں نے، ان ہستیوں کا نام بھی کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، جس میں سر فہرست مربی و مشفق حضرت مولانا رضا الرحمن صاحب رحمانی و مولانا لطف الرحمن صاحب رحمانی و مولانا محمد نعیم الدین صاحب رحمانی، جو اس مدرسے کے استاذ تھے۔ ہم لوگوں کا ناک صاف کیا، ہم لوگ بغیر کپڑا پہنے گاؤں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے، اس لائق بنایا کہ اس محلے میں، اس معاشرے میں، اس سماج میں کچھ ہونہار لوگوں کو پیدا کیا جائے، اور چکلا کی سرزمین سے مختار و اعجاز کو اٹھایا۔ ایک اور تھا جو مغل ٹلی کے تھے، مرشد بھائی، ان کو لے جا کر باضابطہ ایک آدمی ساتھ میں گئے، استاذ ہمارے ساتھ میں گئے، داخلہ کرایا، وہاں پر داخلہ کی کارروائی کو پورا کیا اپنے مبارک ہاتھوں سے۔ اللہ نے کیسی محبت اور شفقت ان کے دل میں دی تھی، اور کس دعا سے ہم لوگوں کو لے گیا تھا۔ بیچ میں بھی بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے، لیکن کبھی انہوں نے اپنے لخت جگر کو علم سے کوسوں دور نہیں کیا، بلکہ جس کشتی علم پر سوار کیے تھے اسے پار کرایا، اور 2009 میں ہم سبوں کو عالم کی فضیلت ساتھ کے اندر حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں دستار فضیلت باندھ دی گئی، اور الحمدللہ ہم لوگ عالم ہو گئے۔ اس کے بعد ہم دوسری طرف چل دیے، اپنی راہ اختیار کر لیے، اور مولانا مفتی اعجاز صاحب وہ درس و تدریس میں لگ گئے۔ الحمدللہ انہوں نے اپنے علم کو جتنا جانا، جتنا سمجھا، جتنا پڑھا، اتنا اس پر عمل بھی کیا۔ خالق کی بھی عبادت کی، مخلوق کو بھی راضی کیا، خالق کی بھی عبادت کی، مخلوق کو بھی راضی کیا۔ میرے بھائی، نوجوانی میں لوگ عبادت کریں، ایسا کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہی مسجد شہادت دے گی۔ اس کرونا وائرس کے زمانے میں جب لوگوں کو نکلنا مشکل تھا، حضرت مولانا مفتی اعجاز صاحب رحمانی نے یہاں پر اعتکاف رمضان کے مہینے میں پورا کیا۔ ہم نوجوانوں میں کم ایسی سعادت کسی کو ملتی ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، وہ اپنا بھی جوڑ کر نکالتے تھے، اپنی اہلیہ کے جو سونا چاندی ہے اس کا بھی جوڑ کر نکالتے تھے۔ ایمان کے بعد نماز، نماز کے بعد روزہ، روزہ کے بعد
حج و زکات اللہ نے کیسی نصیب دی، کیسا نصیب دیا۔ 1 مہینہ پہلے وہ عمرہ سے آئے، عمرہ سے وہ آ کر کے، اور عمرہ میں بھی ایسا نہیں کہ ہم لوگوں کو نہیں پوچھا، خصوصاً ہمیں اور ہمارے استاد، ان کے استاد مولانا الرحمان صاحب کو بھی کہہ رہے تھے، وہ کئی بار ضد کیے کہ تینوں آدمی ساتھ چلتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں۔ ہم سب کی بدنصیبی تھی یا اللہ کو ابھی منظور نہیں تھا، ہم لوگ نہیں جا پائے، لیکن ہمارے ساتھی اور آپ سب کے درمیان کی ہستی الحمدللہ وہ عمرہ سے بھی مستفیض ہوئے، اور انہوں نے وہاں جا کر دعائیں بھی کی۔ وہ میرے موبائل میں بھیجا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، چکلا کے تمام تر علماء اور حفاظ کے لیے دعائیں کی، بستی کے ہر ایک فرد کی ترقی کی دعائیں کی، جو سماج و معاشرے میں برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دے، اس کی دعائیں کی۔ وہاں سے دعائیں کر کے ہم کو کرتے تھے کہ بھائی آپ کے لیے بھی دعا کیا ہے، گاؤں کے لیے بھی دعا کیا ہے، سب کے لیے دعا کیا ہے۔ انہوں نے اپنے وقت کا مکمل استعمال کیا، خالق کو بھی اپنا وقت خوب دیا، مخلوق کے لیے بھی اپنا وقت خوب دیا۔ کبھی بھی ان کو کہیں بھی بیجا بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے۔ منگیر سے نکلتے کتنی دیر کہاں رہنا ہے، مسجد میں کتنی دیر رہنا ہے، مدرسے میں کتنی دیر رہنا ہے، رشتہ دار کے یہاں کتنی دیر رہنا ہے، گھر میں ماں باپ کے ساتھ بھی رہنا ہے، وقت پہ پہنچتے تھے۔ یہ خوبیاں ہمارے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے کہ ہم وقت کو صحیح استعمال کریں، اور نوجوانی میں ہے عبادت کریں، چاہے وہ نفل کا ہو چاہے وہ فرض کا ہو، ہم اللہ کو راضی کریں، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ یہ ان کی خوبی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ فضول خرچی نہ کیا کرو، اور آپ سمجھیں کہ انہوں نے کبھی زندگی میں فضول خرچی کیا ہے نہیں، جو بھی کام کیا ہے ضرورت کے مطابق کیا ہے۔ بہت ساری اچھی چیزیں بھی انہوں نے ایجاد کی ہے۔ آپ سب دعا کیجئے کہ ہم کمزور کاندھے والے ہو گئے ہیں، اس لیے کہ پہلے جتنا کام یہاں ہوتا تھا ان کا مکمل مشورہ، رفاقت، معیت ساتھ رہتی تھی۔ جہاں ہم کمزور پڑتے تھے وہاں وہ طاقت دیتے تھے، جہاں وہ کمزور پڑتے تھے ہم شانہ بشانہ رہتے تھے۔ اب تو کمزور پڑ گئے ہیں، لیکن جن جن کاموں میں انہوں نے اپنے مبارک ہاتھ ڈالے ہیں، میری دلی خواہش اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ اس کو دم حیات کرتے رہیں گے۔ ایک تو مدرسہ ہے جو ان کی نگرانی میں آپ سب کی حمایت سے چلتا ہے، اس کے جتنے تمام تر امور ہیں سب پہ ان کی باریک نظر رہتی تھی، اور ان کا مشورہ ہم سب کے لیے لائق عمل تھا، اس لیے کہ ان کی نسبت ام المدارس جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر سے، وہ وہاں پڑھے اور وہاں پڑھا رہے ہیں، وہ وہاں کے تعلیمی نظام سے، اصول سے بالکل واقف ہیں، وہی چیزیں ہمیں بتاتے تھے اور ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج یہ مضبوط واسطہ ہم سب سے ختم ہو گیا، اللہ اس کا نعم البدل عنایت فرمائے۔ میرے بھائی، انہوں نے ان کے ساتھ ساتھ تمام علماء و حفاظ کو کیسے جوڑ کر رکھا جائے، انہوں نے 3-4 سال قبل ہی ہم سے کہا کہ بھائی سب الگ الگ زمین پر کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کبھی تو ایک دسترخوان پر جمع ہو۔ بولے یار بولو کیا کرنا پڑے گا؟ مفتی صاحب بولے ایسا کیجئے کہ سب کتنے عالم ہیں، کتنے حافظ ہیں، سب کی مکمل فہرست بنائی جائے، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے فہرست بنایا، اور جب وہ رمضان میں اپنے مدرسے کے کام کو پورا کر کے آتے تو کم سے کم 3 دن 4 دن وہ لے کر آتے آخر عشرہ میں، اور ہم سب بھی انتظار کیا کرتے کہ جب وہ آئیں گے تب وہ عمل ہوگا۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ جتنے عالم ہیں اور حافظ ہیں، اور تقریباً 100 سے زائد ہمارے چکلا میں عالم و حافظ ہیں جن کی فہرست ہے، سب کے الحمدللہ اسی مدرسے کے برآمدے میں ان کے کہے ہوئے کے مطابق ہماری شمولیت بھی ان کی رہتی تھی، مولانا اشتیاق بھی ان کے شامل رہتے تھے، سب مل جل کر سب کی افطار کی دعوت ہوتی تھی، ایک ساتھ کھانا بنتا تھا افطار کا، پھر کھانے کا سب عالم حافظ ایک دسترخوان پر کھاتے تھے، پھر سب کے سب روانہ ہوتے تھے، وہ دعوت بھی انہی کی طرف سے ہوتی تھی۔ خالق کو بھی بہت انہوں نے یاد کیا، مخلوق کے بھی انہوں نے خوب بھائی ان کی حق ادا کی کوشش کی۔ اب ہم سب کے لیے ضروری ہے انہوں نے جو نیک عمل کیے ہیں اپنی زندگی میں وہ ہم سب کو کرنا ہے، کہ اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو بھی راضی کرنا ہے، خالق کو کی بھی عبادت کرنا ہے، مخلوق کے ساتھ بھی ہمدردی کرنا ہے۔ یہی بنیادی چیزیں ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سارے چیزیں ہیں، لیکن ہمیں وقت 2-4-5 منٹ کی ہی ملا تھا،
لیکن بات یاد آتی گئی کہہ دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے لحد پر شبنم افشانی کا معاملہ فرمائے کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بہت مشکل گھڑی ہے، ہم لوگ ایسے کی یاد میں ابھی جمع ہوئے ہیں جو کتنی مجلسوں، محفلوں اور پروگراموں میں نہ صرف جان بخشتے تھے بلکہ مکمل کامیاب کر دیا کرتے تھے۔ اس مشکل گھڑی میں جبکہ ہم میں سے ہر ایک خود تعزیت کے مستحق ہے، بولنے کے لیے بیٹھ گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بولوں کیا۔ 3 باتیں ہیں وہ کہہ کر پھر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ایک بات وہ یہ کہ ہم سب کا وجود دنیا میں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ اگر ہم اور آپ کو نہیں بھیجتا تو ہم نہیں ہوتے، اللہ بھیجا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ جس طرح تم سے پہلے لوگ آئے اور چلے گئے تم بھی چلے جاؤ گے۔ زندگی بہت تھوڑی ہے۔ ابھی ہم لوگ قبرستان سے آئے ہیں، جب قبرستان پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں، اور دعا کا آخری حصہ ہے انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ قبر والو تم لوگ ہم سے پہلے آ گئے، بس ہم تمہارے پیر کے نقش قدم پر آنے ہی والے، بس تمہارے پیچھے آنے والے، بس تمہارے پیچھے آنے والے، بس ہم لوگ بھی پیچھے ہی جانے والے ہیں۔ جو دن، جو سال، جو وقت بچ گیا ہم لوگوں کی زندگی میں، اپنے رب کو راضی کر کے اسے کامیاب بنا لیں۔ ہمارے مفتی صاحب کو اللہ نے جو وقت دیا، زندگی کے تمام حصوں کو اللہ کے لیے وہ صرف کر دیے۔ ہوش ٹھیک سے نہیں سنبھالے تھے، پڑھنے لگ گئے، پڑھتے رہے، مہمان رسول بنے رہے۔ پھر پڑھ کر جب فارغ ہوئے پڑھانے لگے، جڑ گئے، پڑھاتے رہے، مجھے ہوئے مدرس تھے۔ میں بہت اطمینان سے کہہ رہا ہوں، بہت اطمینان سے، کوئی ایسی عبارت کسی بھی کتاب کی نہیں ہوتی جسے وہ چٹکی میں حل نہ کر دیتے۔ بارہا میری ملاقات ہوتی رہتی، اللہ نے وہ عبور دے دیا تھا کہ ایک دفعہ پڑھتے تو ساری باتیں اور عبارت کی ساری چیزیں ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی تھی۔ کسی مسئلے پر کبھی ان سے گفتگو ہو جاتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ سمندر ہے، بہہ رہا ہے۔ دلائل پر دلائل پیش کرتے جاتے، تب کن کے ساتھ بحث ہوگی؟ بہت دیر تک میری بات ان سے ہوا کرتی تھی۔ پڑھائی کے زمانے میں بھی ان سے خوب سیکھا۔
پڑھنے میں ہمیشہ وہ طالب علم کامیاب ہوتا ہے جو اپنے سے آگے بڑھنے والے پر نظر رکھتا ہے اور اسے اپنانے کی کوشش کرتا. میں مفتی اعجاز صاحب پر نظر رکھے ہوا تھا. میں انہیں دیکھ کر میں بہت پیچھے تھا، ان سے بہت پیچھے، لیکن ان کو دیکھ کر چلتا تھا. وہ تقریر کرتے تو میں ان کی تقریر سیکھتا تھا. جب وہ سمجھاتے بولتے تو میں بولنا سیکھتا تھا. جب تکرار کراتے تو قریب بیٹھ کر تکرار سیکھتا تھا، جس کا نتیجہ نکلا ہمارے استاذ قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں خوب یاد ہوگا کہ میں بھی ان کے طرز عمل پر خوب استادوں سے سوال کرتا تھا. ان کے مزاج میں تھا تو استاذ بتا دیے تو آخری بات جم جاتے تھے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں بھی اپنے استاذ کی بات پر جم جایا کرتا تھا. یہاں تک کہ امتحان میں اگر ممتحن کسی لفظ پر مصر ہو جاتے تو میں وہی کہتا رہتا آخری وقت تک جو مجھے استاذ بتائے تھے. یہ سیکھا تھا مفتی اعجاز صاحب سے. وہ چلے گئے. بڑی مصیبت کی گھڑی ہے. یہ دوسری بات یہی ہے میری کہ اس مصیبت کی گھڑی میں ہم صبر کریں. قرآن نے ہمیں تعلیم دیا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. کوئی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے کرتوت کی وجہ سے پہنچتی ہے، تمہارے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے. اللہ بہت سے کو معاف کر دیتا ہے. ممکن ہے ہم اور آپ ان کی اتنی قدر نہیں کر سکے جتنا ان کا حق تھا. اللہ ہم سے یہ نعمت اور دولت چھین لیے. آج ہم مصیبت میں مبتلا ہیں. یقیناً مصیبت میں ہے، غم میں ہے، لیکن یاد رکھیے یہ غم ہلکا اس وقت ہوگا. یہ تیسری بات، اس وقت ہوگا جب ہم اور آپ ان باتوں کو اپنائیں گے، ان طریقوں کو اپنائیں گے اور اس تڑپ کو اپنائیں گے جو وہ چھوڑ کے چلے گئے. ہم اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کریں جس کی وہ دعوت ہمیشہ دیتے رہتے تھے. ہم اپنی زندگی کو سنت سے قریب کریں جو اپنی تقریر میں وہ بارہا کہا کرتے تھے. ہم تعلیم کو عام کریں جو مشن بنائے ہوئے تھے. قرآن مجید اور احادیث رسول سے ہم رشتہ جوڑیں جس سے وہ جڑے ہوئے تھے. خود بھی پڑھے اور کتنے کی پڑھائی کو آسان کر دیے. میں نے اساتذہ بہت دیکھے، ساتھی اور طلبہ بہت دیکھے، لیکن میں بڑا یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، پچھلے 18 سال سے میرا رشتہ ہے خانقاہ رحمانی سے، جامعہ رحمانی سے. میں قسم کھاؤں تو حانث نہیں ہوں گا. اس 18-19 سال میں جو میری نظر دیکھ رہی ہے اس طرح کا کوئی پڑھ کر نہیں نکلا. وہ کچھ الگ ہی ہستی تھی. اس 20 سال میں جتنے فضلاء تیار ہوئے ان تمام میں میری نظر میں سب سے ممتاز تھے. سب سے ممتاز تھے، علم میں بھی، اخلاق میں بھی،
اور اپنے ساتھیوں، اپنے بڑوں، اپنے شاگردوں کا خیال رکھنے میں بھی، یہاں تک کہ سرپرست کو کس طرح یاد کیا جاتا ہے، اس کا کس طرح خیال رکھا جاتا ہے، وہ گن بھی جانتے تھے۔ حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم سے قلبی لگاؤ رکھتے تھے۔ ان کی تحریک، ان کے کاموں اور ان کے افکار سے بہت متاثر تھے، بے پناہ متاثر تھے، اور ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ میں کہوں اور بڑی مضبوطی کے ساتھ، پوری ایمانداری اور اعتماد کے ساتھ، کہ وہ جامعہ رحمانی کے بھی، امارت شریعہ کے بھی اور حضرت امیر شریعت کے بھی بہت بہترین اور مضبوط ترجمان تھے، اور اسلام کے بڑے مبلغ تھے۔ ہم اور آپ نے ایک بڑی نعمت کھوئی ہے، بڑی دولت کھوئی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہاں سے اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ یہ کہ ہم اور آپ پورے لگن کے ساتھ، پوری تڑپ کے ساتھ، پورے شوق اور جذبے کے ساتھ یہاں علم کے ماحول کو نہ صرف گرم کریں، بلکہ ماحول کو اس طرح سے منظم کریں کہ کوئی بچہ یہاں پڑھے بغیر نہ رہے۔ اسی طرح سے جو بڑے ہیں ان کے لیے بھی تعلیم کا اور درس قرآن کا اس طرح سے اہتمام کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ان کے کان تک مسلسل پہنچتی رہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے بہت ہی قریبی ساتھی اور ان سے بھی دوستانہ تعلق مولانا مختار صاحب، مولانا اشتیاق صاحب سے، کہ آپ چکلا میں یا اس مسجد میں یا جو مسجد مفتی صاحب بنا کر گئے ہیں اس میں درس قرآن کا آغاز کیجیے، تفسیر قرآن اور ترجمہ قرآن کا آغاز کیجیے، اور قرآن سے لوگوں کو جوڑیے، تو ان کے لیے بڑا صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وقال نبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ میرے دینی بھائیوں، آج کسی تقریر کا موقع، کسی بیان کا موقع نہیں ہے، بلکہ ایک سچے، پکے اور دین پر فدا ہونے والے ایک بھائی کے تذکرہ کا موقع ہے۔ کون جانتا تھا کہ 1 مئی 1987 کو جو بچہ چکلا کی سرزمین پر پیدا ہوگا، وہ 3 دہائی گزرتے گزرتے نہ صرف اس علاقے کی پہچان بن جائے گا، بلکہ اس صوبے اور اس ملک کی نمائندگی کرنے والا ہو جائے گا۔ کون جانتا تھا کہ جس بچے کی تربیت حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ اور ان کے تحریری
کاموں کے رفیق اور ان کے علوم کے امین برادر محترم جناب مولانا رضا الرحمان صاحب رحمانی استاد جامعہ رحمانی نے جس بچے کا ہاتھ پکڑ کے چکلا کے مدرسے میں پڑھنا سکھایا تھا اور آگے بڑھ کے جسے جامعہ رحمانی تک پہنچانے والوں نے پہنچایا تھا، وہ طالب علم، وہ دین کا ترجمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کا امین اور قرآن مجید کا مفسر بن کے دنیا والوں کے سامنے آئے گا۔ چکلا کے اس مدرسے میں مولانا رضا الرحمان صاحب نے جن 2 طالب علموں کو پڑھایا تھا، مولانا مختار صاحب اور مولانا اعجاز صاحب کو، وہ دونوں جامعہ رحمانی مولانا رضا الرحمان صاحب کے جامعہ رحمانی پہنچنے کے بعد وہاں پہنچ گئے، اور ان دونوں طالب علموں کی خوش قسمتی تھی کہ جہاں انہیں مولانا رضا الرحمان صاحب کی نگرانی نصیب ہوئی، وہاں حضرت امیر شریعت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں اپنی تعلیم کی تکمیل کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی کا کمال تھا کہ وہ ٹکڑوں کو اور پتھروں کو پہچانتے تھے اور پتھروں کو تراش کر خراش کر ہیرا بنایا کرتے تھے۔ ان کی جوتیوں میں بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے تھے وہ بھی آفتاب و مہتاب کی طرح چمکنے والے بن کر سامنے آئے۔ مولانا اعجاز صاحب تو بڑی خوبیوں کے مالک تھے، بڑے محنتی طالب علم تھے، بہت ذہین طالب علم تھے، زبان بڑی صاف تھی، اللہ تعالیٰ نے چہرہ اور جسم اور صحت سب کچھ سے نوازا تھا۔ وہ دیکھنے میں بھی اچھے، سننے میں بھی اچھے اور ان کی باتیں سمجھنے میں بھی اچھی لگتی تھی۔ ایک مومن کے چہرے پہ جو چیزیں نمایاں ہونی چاہیے، ایک سچے اور پکے مسلمان کے چہرے سے جو نظر آنا چاہیے، اور ایک باعمل عالم کے چہرے پہ جن نشانات کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، وہ ساری چیزیں مفتی اعجاز صاحب میں نظر آتی تھی۔ جامعہ رحمانی مفتی اعجاز صاحب جس وقت گئے تھے، آج ان کا بڑا بیٹا تقریباً اسی عمر کا ہے۔ میرا اور ان کا رشتہ جامعہ رحمانی میں کچھ چھوٹے اور بڑے بھائی کی طرح تھا۔ وہ میرے چھوٹے بھائی کے ہم عمر تھے اور دیکھنے میں بھی تقریباً ویسے ہی لگتے تھے۔ اور حسن اتفاق ہے کہ ہمارے درجے حفظ کے ساتھی مولانا قاصد الاسلام صاحب ان کے درسی ساتھی تھے۔ اس بنیاد پر مفتی اعجاز صاحب سے ہمارا ملنا جلنا بہت زیادہ ہوا کرتا تھا اور بڑی بے تکلفی تھی۔ آج میں عصر کے بعد اس مسجد کی طرف جا رہا تھا جس مسجد کی تعمیر انہوں نے کرائی، جس کے سلسلے میں کئی مرحلوں میں ان سے مشورہ ہوا
انہوں نے کیا سوچ کر اس مسجد کی تعمیر کرائی تھی آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ انہوں نے اس جگہ کو اس لیے بھی طے کیا تھا کہ وہ شاہراہ ہے، لوگ ادھر سے گزریں گے، مغرب کی اذان ہوتی رہے گی، اگلی مسجد کے پہنچنے تک جماعت چھوٹنے کا خطرہ ہوگا، اس لیے لوگ رک کر کے وہاں مغرب کی نماز وقت پر پڑھ لیں گے۔ انہوں نے تعلیم اور عبادت کے مجموعے کو سامنے رکھ کر اس مسجد کی تعمیر کرائی تھی۔ انہوں نے مسجد کے تہہ خانے میں تعلیم کا مرکز بنایا، مکتب کھولا اور پہلے مکتب کی تعمیر کی، اس کے بعد مسجد کی تعمیر کرایا۔ ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ اس علاقے کو ذکر، فکر اور اللہ کی یاد سے آباد رکھا جائے، لوگ اللہ اللہ کریں، کچھ ذکر کا کام ہو، کچھ استغفار پڑھیں، کچھ درود شریف کو اہتمام سے پڑھیں۔ ان کا ارادہ تھا، انہیں اس موقع پر مجھ سے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ اس مسجد کی تکمیل کے بعد ارادہ ہے کہ وہاں درود شریف کی مجلس شروع کروں گا، تاکہ لوگ درود شریف سے قریب ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ انہوں نے کیوں اس کو چنا تھا؟ انہیں اپنے مرشد گرامی حضرت امیر شریعت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت یاد تھی۔ ان کا مشن ان کی نگاہوں کے سامنے تھا کہ حضرت تو دنیا سے چلے گئے، ہم لوگوں کو اپنا امین بنا کر گئے ہیں، ہم لوگوں کو اپنا ترجمان بنا کر کے گئے ہیں۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد خانقاہ رحمانی میں درود شریف کی مجلس کا آغاز کیا، اور حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے چند مہینوں کے بعد خانقاہ رحمانی میں سن 1991 میں جو درود شریف کی مجلس شروع ہوئی، آج تک الحمدللہ وہ مجلس قائم ہے اور ہر مہینے ہوتی ہے، چند مہینوں کو چھوڑ کر۔ لیکن اس مجلس کا اثر ایسا ہوا کہ ملک کے مختلف خطوں میں درود شریف کی مجلس اہتمام کے ساتھ ہونے لگی، اور آپ کے ضلع پورنیہ کے بھی مختلف حلقوں میں درود شریف کی مجلس ہوتی ہے، جہاں لوگ حسب سہولت شریک ہو کر درود شریف پڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ رحمانی کی مسجد میں درود شریف کی مجلس کے موقع پر ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا، اور مجھے وہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ اپنے عمر کے اخیر مرحلوں میں کئی مجلسوں میں وہ مریدین کو یہ ہدایت دیتے تھے کہ اپنے اپنے خطوں میں درود شریف کی مجلس قائم کرو، اپنی اپنی مسجدوں میں درود شریف کی مجلس کرو، تاکہ تمہارے محلے شر سے محفوظ رہیں، تمہارے محلے خیر کا ذریعہ بن جائیں، تمہارے یہاں برکتوں کا نزول ہو، تمہارے یہاں سے مصیبتیں، مرض اور غلط رسم و رواج ختم ہو۔ اور اس کا اثر تھا کہ مختلف جگہ پر لوگوں نے درود شریف کی مجلس قائم کیا، وہی نصیحت اپنے مرشد کی انہوں نے پکڑ رکھا تھا، اور بڑے جذبے کے ساتھ انہوں نے مسجد بنائی تھی۔ آج میں مسجد دیکھنے گیا تھا، ان چیزوں کو یاد کر کے میرے دل میں ایک بات آئی، وہ امانت کے طور پر میں مولانا مختار صاحب سے، مولانا اشتیاق صاحب سے، ان کے رفقا سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مرشد گرامی کے نقش قدم کو چوما تھا اور چنا تھا، اور اس مسجد کا نام مسجد عائشہ رکھا تھا۔ کیا اچھا ہوتا کہ اس مکتب کا نام مکتب رحمانی ہوتا، بیادگار حضرت مولانا محمد اعجاز صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ۔
تاکہ جس اللہ کے بندے نے اللہ کا گھر بنایا اس بندے کے نام کی نسبت اس ادارے سے جڑ جائے جو علم کی راہ کا مسافر تھا، جو عمل کی راہ کا مسافر تھا، اس کے نام سے وہ منسوب ہو جائے تو بہترین خراج عقیدت ہوگا۔ مولانا اعجاز صاحب کے بچپن کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور میرے ان کے تعلقات کس طرح تھے اس کی ایک جھلک آپ سن لیں۔ جامعہ رحمانی میں دیواری پرچہ نکلتا ہے، دیوار پہ طلبہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے ماہانہ سے ماہی نکالتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں نے بھی ایک پرچہ فیضان نام کا نکالا تھا اور اس کے کئی شمارے نکلے۔ جب پہلا شمارہ میں نے نکالا وہ جامعہ رحمانی میں سالانہ اجلاس کا موقع تھا، وہ پرچہ دیوار پر لٹکایا گیا، جامعہ رحمانی کا اجلاس سالانہ فاتحہ ختم ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد جب میں گیا اس پرچے کی تلاش میں تو مجھے نظر نہیں آیا۔ ظاہر سی بات ہے بڑی محنت بڑی جتن سے میں نے نکالا تھا، دل میں بہت سارے ارمان تھے اور نہیں پا کر جو تکلیف ہو سکتی ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور بعض چیزوں میں میرا مزاج بہت حساس ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ غصہ بھی آیا اور تعجب بھی ہوا کہ ایک اچھی چیز ٹنگی ہوئی تھی، کسے ناپسند سمجھ میں آئی جو اتار دیا، اور غصہ اس لیے آیا کہ کس نے شر کی نیت سے اس کو یہاں سے ہٹایا ہے، اس کی خبر لی جائے گی۔ دوپہر تک میں تلاشتا رہا، اپنے ساتھیوں کے ذریعہ اور مختلف انداز سے پتہ نہیں چلا۔ شام کو مجھے معلوم ہوا کہ وہ پرچہ قینچی سے کاٹ کر کے ایک جگہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ میرے ایک ساتھی نے بتایا مجھے آ کر کے، میں نے 2 طالب علم کو لگایا کہ تم اس ارد گرد گھومتے رہو، اس کٹے ہوئے کو کون اٹھا کر کے رکھتا ہے یا کون اس کو بار بار دیکھتا ہے بتا دینا۔ مجھے معلوم ہو گیا مغرب کے بعد کہ مولانا اعجاز صاحب نے اس کو اٹھایا، اس کو کاٹا، اس کو رکھا۔ ظاہر سی بات ہے میں اس عمر میں تھا، میں پہنچا کمرہ اور پلان بنا کے پہنچا کہ عشاء کے بعد جاؤں گا تاکہ وہ کمرے میں مل جائیں گے۔ میں پہنچا تو دیکھا کہ کمرے میں وہ موجود ہیں اور ان ٹکڑوں کو وہ سجا کر کے بار بار الٹ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ میں پہنچا، دیکھا تو پہلے وہ ڈر گئے، ظاہر سی بات ہے ان کو پتہ ہو گیا تھا کہ غصہ کتنا چڑھا ہوا ہے، وہ ڈر گئے۔ اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ تم نے کیوں اٹھایا وہاں سے، کیوں کاٹا؟ ایک دم چپ، کچھ نہیں کہا۔ 2-4 جملہ اور ہم نے کہا ہوگا، اس کے ایک جملے نے مولانا اعجاز صاحب کو مجھے ٹھنڈا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے مضامین مجھے بہت پسند آئے، میں نے سمجھا کہ اس کو کاٹ کے رکھ لوں تاکہ آنے والے دنوں میں اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ میں اس کے جواب سے اندر سے خوش ہو گیا اور ظاہراً مسکرا دیا، اور میں مطمئن ہو گیا کہ میری محنت کام آ گئی، اور کسی ایک نے بھی اگر اسے اس طرح پسند کیا ہے تو سینکڑوں پرچے قربان۔ اور میں نے ان کو دل سے معاف کر دیا اور کہا کہ شرط ایک ہی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا کبھی ہم پوچھیں گے۔ آئی بات گئی اور میں خاموشی سے چلا آیا۔ 1-2 سال کے بعد پھر وہ میرے پاس آئے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے برآمدے پر، اور مجھ سے انہوں نے کہا، میں وہیں رہتا ہوں، وہیں میرا کمرہ ہے، مجھ سے انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں اور فلاں کتاب کی ضرورت ہے۔ ہم کہا کیوں؟
کہا کہ جس پرچے کو ہم نے کاٹ کے رکھا تھا اس پرچے میں جو مضمون ہے اس میں اس کتاب کا حوالہ ہے، اس لیے ہم کو کتاب چاہیے۔ سوچئے کہ جس ٹکڑے کو انہوں نے محفوظ رکھا تھا اس میں جو کتاب کا ریفرنس تھا اس کی تحقیق کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس پہنچے، اور اللہ کے فضل سے وہ کتاب میرے پاس موجود تھی۔ میں نے ان کو دیا اور مجھے اندر اندر خوشی ہوئی کہ جس کام کو ہم نے کیا تھا اس کا فائدہ میرے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ان کے طالب علمی کے زمانے میں ہیں جو میرا ان کا رشتہ علم کی بنیاد پر زیادہ رہا۔ وہ جامعہ رحمانی سے فارغ ہو گئے، دارالعلوم دیوبند گئے، مدرسہ شاہی مراد آباد گئے، مختلف جگہوں پر انہوں نے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا، تدریسی سلسلے کو جاری رکھا۔ وہ پھر مدرسہ رشید العلوم بھاگلپور چلے آئے۔ حسن اتفاق کہ ایک امتیاز سے واسطہ جامعہ رحمانی میں ان کو پڑھا تھا اور دوسرے امتیاز سے واسطہ مدرسہ رشید العلوم میں پڑ گیا، اور وہ بھی امتیاز جو وہاں قاری امتیاز صاحب ہیں، مولانا قاری امتیاز صاحب ناظم تعلیمات ہیں، اس وقت بھی ناظم تعلیمات تھے، ابھی بھی ہیں۔ وہ بھی میرے درسی ساتھی تھے، بلکہ میرے کمرے کے ساتھی تھے، ہم اور وہ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ تو ایک دن وہ بھاگلپور سے آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اللہ کی کیا مرضی ہے، امتیاز سے ہم کو چھٹکارا نہیں ہے۔ تو ہم کہا ظاہر سی بات ہے، جس امتیاز سے آپ کو فائدہ پہنچا ہے اس نام کی برکت آپ کو کبھی چھوڑے گی نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی یہاں تم سے آپ سے جو بھی کبھی ہر طرح کی گفتگو ہوتی تھی، یہاں فائدہ اٹھاتے تھے، وہاں ان سے بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور جب معلوم ہوا کہ آپ کے ساتھی ہیں تو اس سے اور زیادہ تقویت مل گئی ہے، اور ہم ان کو حوالہ دیتے رہتے ہیں کہ آپ تو اس امتیاز کے ساتھی ہیں، اس لیے آپ سے لینے دینے کا حق ہے ہمارا۔ یہ محبت تھی ان کی کہ جس کی ایک تحریر، جس کا ایک تحریری عمل پسند آیا، اس کو کس طرح انہوں نے جوک کے رکھا کہ اس کے نام کے ہم نام سے بھی فائدہ اٹھانا چاہا۔ کس لیے؟ علم کے اندر گہرائی اور گہرائی حاصل کرنے کے لیے۔ ابھی عید کے بعد جھارکھنڈ کے علاقے میں 2 سفر ہمارا اور ان کا ہوا، ایک دینی جلسے میں، ایک مدرسے کے جلسے میں، ایک اصلاحی جلسے میں۔ ٹرین پر ہم لوگ مستقل بات چیت کرتے رہے۔ پہاڑ کے بالکل کنارے میں عیسائیوں کی ایک بڑی بستی ہے، اس کے قریب میں ایک جلسے کا پروگرام تھا پاکڑ کے علاقے میں، وہاں ہم لوگ گئے۔ اس مدرسے کو حضرت امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ آہستہ آہستہ وہاں کے لوگ عیسائی ہوتے جا رہے ہیں، جنگل کے کنارے لوگ رہتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس مدرسے کے قیام کی برکت سے وہاں کی فضا اچھی ہوئی اور مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور دینی ضرورت اس مدرسے سے پوری ہو رہی ہے۔ مفتی اعجاز صاحب کو میرے ہمراہ تھے، ہم لوگ وہاں شہر میں ایک مسجد میں رکے، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، واپسی پر بہت ساری چیزیں ہوتی رہی۔ پھر دوسرا اجلاس ہوا شہر صاحب گنج میں، وہ بھی جھارکھنڈ کا شہر ہے۔ ہم لوگ ٹرین سے جا رہے تھے، میں جمال پور سے چڑھا اور مفتی اعجاز صاحب بھاگلپور سے چڑھے۔ ٹکٹ میں بنا رکھا تھا پہلے سے، میں بیگ میں ان کے کچھ پینے اور کچھ کھانے کا سامان ٹرین پر رکھ لیا تھا۔ جب میں نے ایک ہاتھ سے نکال کے دیا تو دوسرے ہاتھ سے انہوں نے نکالا، کہا کہ یہ تو ہم آپ کے لیے پہلے سے لے کے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم کہا کہ کیا ضرورت تھی؟ کہا کہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ چیز آپ کو پسند ہے، اس لیے ہم اسٹیشن پر آ رہے تھے تو میں لے لیا کہ آپ کو جو چیز پسند ہے وہ ٹرین پہ آپ کو کھلائیں گے اور پلائیں گے۔ ہم لوگ ساتھ ساتھ وہاں گئے۔ وہاں جو ان کی تقریر ہوئی تو تقریر کے بعد جن لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ایسے مقرر کو لائیے گا جس کے بعد کسی دوسرے مقرر کے سننے کی ضرورت ہم لوگوں کو نہیں پڑے، سبوں نے یہی کہا کہ جو ہم نے کہا تھا وہ آپ نے کیا، اور بار بار لوگوں کا مطالبہ آتا رہا کہ پھر ان کو لانا ہے، لے جانا ہے۔
جب ان کے انتقال کی خبر ملی تو لوگ وہاں سے بھی جنازے میں آئے تھے، اور کئی لوگوں نے مجھ کو فون کیا کہ بھائی آپ تو پیاسا چھوڑ کر کے چلے گئے تھے اور مفتی صاحب تو دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ کیا بات تھی؟ وہ اس مقام پر ایسے نہیں پہنچے تھے، انہوں نے اپنے بڑوں کی بھی قدر کی، اپنے استاذ کی بھی قدر کی، اپنے علم کی بھی قدر کی، اپنے علم کو پہچانا اور اس پر عمل کرنے کی جو تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی اس پر عمل کر کے دکھایا۔ ان کی بہت خواہش تھی کہ ان کے چند رفقا اور ان کے استاذ حرمین شریفین میں ساتھ نظر آئیں۔ 2 سال سے ہم لوگوں کا تبادلہ خیال ہو رہا تھا۔ ایک ٹور سے انہوں نے بھی پیسہ جمع کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور ایک ٹور سے میں اور مولانا قاصد الاسلام صاحب نے بھی جمع کیا۔ کچھ طے ہوا تاریخ کا پروگرام کہ وہ اس ٹور والے فلاں تاریخ کو آپ کو لے جا رہے ہیں، اس ٹور والے ہم لوگوں کو فلاں تاریخ کو لے جائیں گے، اور کم و بیش 2-4 دن آگے پیچھے آنا جانا ہوگا۔ لیکن یہ تھا کہ مکہ اور مدینہ میں جس طرح ہم لوگ جامعہ رحمانی میں ایک مجلس میں بیٹھتے تھے، وہاں بھی ہم لوگ ایک جگہ بیٹھیں گے۔ یہ خواہش ان کی بھی تھی، ہم لوگوں کی بھی تھی، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ ہمارے اور مولانا قاصد الاسلام کے جانے میں کچھ چیزیں رکاوٹ ہو گئی۔ ایک، ان کے والد کی صحت، مولانا قاصد الاسلام صاحب کے والد کی صحت ادھر گر گئی، کچھ خراب ہو گئی۔ ان کے علاج کے سلسلے میں انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا کہ والد کی خدمت زیادہ ضروری ہے، لیکن مفتی اعجاز صاحب کا پروگرام بنا رہا، اور الحمدللہ کہ وہ گئے، اور ابھی 40 دن مکمل نہیں ہوا ہے وہ اللہ کے دربار میں چلے گئے۔ یہ خصوصیت تھی، یہ سوچ تھی۔ یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوئی، کیسے پیدا ہوئی؟ یہ سوچ اس لیے پیدا ہوئی کہ ان کی تربیت ایسے لوگوں نے کی تھی جو اللہ کے دین کو پھیلانا بھی جانتے تھے، اللہ کے نام کو سکھانا بھی جانتے تھے، اور اللہ کے حکم کی تکمیل کرانا بھی جانتے تھے۔ اور ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ جس انسان پر حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی کی نگاہ پڑ گئی تھی، جسے انہوں نے تدریس، تعلیم، تربیت، ہدایت اور الہیت کی جو تسبیح کا دانہ بنا لیا تھا، ایک دھاگے میں جن دانوں کو انہوں نے ڈالا تھا ان کاموں کے لیے، ایک دھاگے میں جن موتیوں کو انہوں نے جمع کیا تھا، ان موتیوں میں، اس تسبیح کے دانوں میں اور موتیوں میں ایک مفتی اعجاز بھی تھے۔ مفتی اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تسبیح کے دانے تھے جس تسبیح کو حضرت مولانا محمد ولی صاحب نے بڑے ارمانوں سے بنایا تھا، سنوارا تھا۔ مفتی اعجاز صاحب مدرسہ رشید العلوم سے الگ ہو کر یو پی کے ایک مدرسے میں تعلیم کے لیے، تعلیم و تدریس کے لیے جانا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے 1 سال پہلے ان کا سفر منگیر کا ہوا تھا۔ حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی کی خواہش سامنے آئی تھی کہ وہ جامعہ رحمانی میں استاذ کی حیثیت سے آ جائیں، لیکن مفتی اعجاز صاحب نے یہ فرمایا حضرت سے کہ وہاں دور حدیث کی تعلیم شروع ہوئی ہے، اور میں 2 کتابیں وہاں پڑھاتا ہوں، ابو داؤد شریف پڑھاتا ہوں، اگر میں وہاں چھوڑ کر چلا آؤں گا یہاں تو وہاں وہ درجہ خالی ہو جائے گا۔ اور بڑی محبتوں کے ساتھ وہاں لوگوں نے تعلیم کے اس درجے کو شروع کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بند ہو جائے۔
اس لیے مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے اور میں انشاءاللہ سوچوں گا۔ مختلف جگہوں سے ان کو آفر آ رہا تھا۔ اسی درمیان حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا دہلی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، سینے کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ پٹنے میں زیر علاج تھے۔ ایک دن مولانا شارف ضیاء رحمانی جو ہم سبھوں کے اور مولانا اعجاز صاحب کے بہت قریب ترین دوستوں میں شمار کیے جاتے ہیں، برسوں جامعہ رحمانی میں ساتھ ساتھ ان لوگوں نے پڑھا، ان کا فون آیا اور انہوں نے ہم سے کہا کہ مولانا اعجاز صاحب کے سلسلے میں جو پچھلے سال ہماری اور آپ کی بات ہوئی تھی، معلوم ہوا ہے کہ وہ شوال سے یو پی کے کسی مدرسے میں تدریس کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اچھا، پچھلے سال انہوں نے معذرت کی تھی، اس مرتبہ ارادہ بدل گیا ہے۔ میں نے فوراً ان کو فون کیا تو ان کی نیک نیتی تھی، انہوں نے کہا کہ بولیے نا کیا کرنا ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ اپنے فیصلے سے پہلے مجھ سے بات کیجیے گا اور کل میں آپ کو فون کروں گا۔ میں حضرت مولانا ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پہ تھا، وہیں تھا۔ میں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت ایسی ایسی خبر آ رہی ہے، آپ کی خواہش تھی اور مولانا اعجاز صاحب کچھ ضرورتوں کے پیش نظر اب دوسری طرف جا رہے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سے کہو، بات کرو اور صاف کہہ دو کہ ان کو جامعہ رحمانی میں پڑھانا ہے، اور تم یہ کہہ دو کہ میں پٹنے میں ہوں، وہ پٹنہ آ جائیں۔ میں نے رات میں ان کو فون کیا کہ بھائی آپ پٹنہ آ جائیے، حضرت بلا رہے ہیں۔ ان کہا کیوں؟ ہم کہا کیوں؟ اس بات کا جواب میں نہیں دوں گا، آپ آ جائیے۔ بہت ضد کیا تو ہم نے کہا کہ اب آپ کو یہاں آنا ہے، اس حیثیت سے آنا ہے کہ آپ کو یہاں سے جانے کے بعد مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب کے ساتھ استاد جامعہ رحمانی لکھ کر کے بھیجوں گا۔ ہنسی مذاق کا معاملہ تھا، چل رہا تھا۔ وہ فوراً دوسرے دن چلے آئے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو ہوئی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ شوال سے نہیں بلکہ آج سے جامعہ رحمانی کے مدرس کی حیثیت سے کام کریں گے، اور اسی وقت ان کے ذمہ جامعہ رحمانی کی مالی فراہمی کا کام کیا اور فرمایا کہ مالیگاؤں اورنگ آباد کے علاقے میں آپ کو جانا ہے اور ابھی سے اس کام کو کرنا ہے، شوال سے تدریسی کام کرنا ہے۔ اور انہوں نے حضرت کے حکم کو مانا اور پھر مانتے رہے۔ بعد کے برسوں میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد موجودہ سرپرست محترم جامعہ رحمانی کے موجودہ سرپرست حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم کے محبوب نظر بن گئے، اور جامعہ رحمانی کی علمی اور تدریسی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک مضبوط کھوٹا بن کر کے سامنے آ گئے، اور یہاں کے مختلف کاموں میں شریک ہو گئے، اور کارواں کے شریک کار ایسے بنے کہ چاہے دریا موجوں کا رخ بدلنا ہو یا کسی منزل پہ جا کے فضا کو بدل دینی ہو، وہ سب کام کرنے لگے۔ اور حال کے 2 برسوں میں انہوں نے تو اپنی زندگی کو تحریکی زندگی بنا دیا، صرف تدریسی زندگی نہیں تھی۔ ان کے کارنامے یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے تدریس کے ساتھ اپنی زندگی کو تحریکی زندگی بنا دیا۔ اسی کا نمونہ ان کی بنائی ہوئی مسجد، ان کا یہ آباد کیا ہوا دوبارہ مدرسہ، اور جامعہ رحمانی کے مختلف شعبوں میں ان کے بہت مناسب مشوروں سے پتہ چلتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ جانے والے کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام پر جگہ عطا فرمائے جو آرزو وہ لوگ کے حرمین شریفین لے کر کے گئے تھے۔
اور میں نے سنا ہے کہ وہ آدمی جو حرم شریف سے واپس ہوتا ہے 40 دنوں تک اس کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ وہ تو 40 دن کے اندر اس رب رحیم کے دربار میں چلے گئے، اس رب رحیم کے پیارے ہو گئے، اس رب رحیم نے اپنے پاس بلا لیا۔ جس رب نے ان کو بلایا ہے وہ رب اپنے شایان شان ان کو نواز دے اور انہیں کربر کربر جنت نصیب فرمائے۔ ان کے معصوم بچوں کی اللہ تعالیٰ دستگیری فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو ان سے بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تاکہ کل خلق اور خالق دونوں کے دربار میں وہ اپنے والد سے زیادہ مقبول اور محترم ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں اور عزیز بچوں، جناب مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بیچ رہنے والے ایک فرد تھے۔ آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو باتیں ان کے سلسلے میں آپ سے اوجھل تھیں، ابھی علماء کرام نے وہ باتیں بھی آپ کے سامنے رکھ دیں۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ مفتی محمد اعجاز صاحب رحمانی اس شعر کے مصداق تھے۔ اور جب فلک برسوں پھرا تو ان کے جیسا باکمال آدمی پیدا ہوا۔ میرا احساس ہے کہ وہ شخص ایک مشن لے کر آیا تھا اور بہت کم وقت میں اس نے بڑا کام انجام دیا۔ نہ جانے کیا کیا کر گزرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کی تکوینی مصلحت ہوتی ہے۔ 37-38 سال میں ان کی عمر کی رفتار تھم گئی اور وہ مالک حقیقی سے جا ملے۔ ان کی یاد، ان کے چھوڑے ہوئے نقوش اور ان کے کام ہمیں برسوں یاد آتے رہیں گے۔ وہ کب کے آئے اور چلے بھی گئے، نظر میں اب تک سما رہے ہیں۔ وہ کب کے آئے اور چلے بھی گئے، نظر میں اب تک سما رہے ہیں۔ وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں، وہ پھر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ہر قدم پر مفتی صاحب سامنے ہیں، مفتی صاحب کھڑے ہیں، مفتی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب کچھ بولنا چاہتے ہیں۔ یہ چیز برسوں دماغ میں رہے گی۔ یہ تو دنیا ہے، بھول جانا یہاں کے لوگوں کی عادت ہے۔
لوگ بھول جایا کرتے ہیں طبیعت کو ہوگی قلق چند روز، طبیعت کو ہوگی قلق چند روز، سنبھلتے سنبھلتے سنبھل جائے گی۔ ہم بھول جائیں گے مفتی صاحب کو، بہت جلد بھول جائیں گے۔ یہ دنیا کی بیماری ہے، قدر مردم بعد مردن ہوا کرتا ہے۔ مفتی صاحب زندہ تھے، ہمیں ان کی قیمت کا احساس نہیں تھا، جب وہ چلے گئے تو اب ہمیں ان کی قدر یاد آ رہی ہے اور یاد آتی رہے گی ہر موڑ پر کہ وہ کتنے قیمتی سرمایہ تھے ہمارے لیے، اور ان کی زندگی کتنی قیمتی تھی ہمارے لیے، اور وہ کتنے ہمارے لیے نفع بخش تھے۔ ہم بھولنا چاہیں گے، ہم بھول نہیں سکتے۔ اس چکلا کا نام انہوں نے روشن کیا، پورنیہ ضلع کا نام روشن کیا، سیمانچل کا نام روشن کیا، جامعہ رحمانی کا نام روشن کیا، اور بڑے بڑے کام انہوں نے مختصر وقتوں میں کیے۔ ہم لوگوں کو ان سے امیدیں وابستہ ہو گئی تھی، ہم نے تو ان سے توقعات وابستہ کر لی تھی کہ اب یہ شخص صحیح فیصلے کرنے کا عادی ہو گیا ہے، وقت کی پرکھ ہو گئی ہے، صحیح اور غلط کی تمیز کر لیتا ہے، نفع اور نقصان سمجھ لیتا ہے، زندگی کے ہر موڑ پر اور نشیب و فراز کو سمجھتے ہوئے وہ اپنی گاڑی کو بھنور سے نکالنے کی صلاحیت پیدا کر لیا ہے۔ اور ہم لوگ سمجھنے لگے تھے کہ اب یہ شخص ہمارے کام کا ہو گیا ہے، اب یہ ہماری بھرپور مدد کرے گا اور گرتی عمر اور کمزور صحت کے لیے وہ مضبوط سہارا بنے گا۔ یقیناً جب تک وہ زندہ تھے اس کام کو انجام دیتے رہے، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے ہر کسی کو ہتھیار ڈال دینا پڑتا ہے۔ مفتی صاحب سے جو امیدیں تھی وابستہ وہ اکثر ٹوٹ گئی، سمجھ نہیں سکے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ باندھتی ہے ابد کے منصوبے، کیا کلیجہ ہے عمر فانی کا۔ عمر فانی، انسان کی عمر تو فانی ہے، لیکن بڑے بڑے منصوبے انسان بناتا ہے۔ مفتی صاحب نے بھی بڑے بڑے منصوبے بنا رکھے تھے، بڑے بڑے خاکے کھینچ رکھے تھے اور اس میں وہ رنگ بھرنا چاہتے تھے، لیکن وہ مشن ادھورا رہ گیا۔ مجھے ان کی بہت سی مشنوں کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کیا کیا کرنا چاہتے تھے۔ ممکن ہے وہ سرزمین پہ اب نہ اتر سکے، لیکن ان کے شاگرد، ان کے عقیدت مند، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے موجود ہیں، جو مشن سرزمین پر وہ اتارنا چاہتے تھے اور جن کی تکمیل نہیں ہو سکی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی تکمیل ہوگی۔ یہ زندگی، میرا احساس ہے کہ یہ ایک بیماری کا نام ہے۔ جس کو زندگی کی بیماری لگ جاتی ہے، جس کو بیماری زندگی کی ہو جایا کرتی ہے، اس کو موت آنا لازمی ہے۔ یہ روگ ختم نہیں ہوتا ہے۔ ہم سب کے لیے مفتی صاحب کی زندگی میں یہ سبق ہے کہ کب کس کی باری آ جائے گی اور کس کا بوریا بستر بندھ جائے گا یہ کہنا مشکل ہے۔ مفتی صاحب نے ایسا لگا، مجھے محسوس ہوا کہ انہوں نے اس کی آہٹ محسوس کر لی تھی۔ ان کی زندگی کے آخری ایام ہیں، آخرت کی تیاری میں گزر رہے تھے، اس لیے
وہ اچانک بھی چلے گئے تو کوئی افسوس کی بات نہیں ہے۔ مومن اگر اچانک بھی چلا جاتا ہے چونکہ وہ تیار ہے پہلے سے آخرت کے لیے، اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم اور آپ اگر اچانک چلے جائیں تو بڑی خطرناک بات ہوگی۔ اس لیے مفتی صاحب کی زندگی کا یہ بڑا سبق ہے کہ ہم موت کی تیاری کریں۔ ہم آج اس بات کا احساس اپنے دل میں مضبوط کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں تم اس طرح رہو جیسے کہ ایک اجنبی رہتا ہے، اور اس طرح زندگی گزارو جیسے کہ ایک مسافر زندگی گزارتا ہے۔ آپ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں، آپ کو سیٹ نہیں ملتی ہے تو بھی آپ جی کڑا کر کے برداشت کر لیتے ہیں کہ 1 گھنٹے کا تو فاصلہ ہے، پھر تو اچھی منزل آ رہی ہے، گھر جائیں گے آرام کریں گے۔ یہ دنیا وہی مسافر کی طرح ہے۔ دنیا کی تکلیف، دنیا کی مصیبت، دنیا کی پریشانی آپ جھیل جائیے، لیکن آخرت کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر دیں۔ مفتی صاحب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دن رسمی طور پر ان کے لیے بیٹھ جائیں اور قرآن مجید پڑھ لیں، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ مفتی صاحب کے لیے کوشش کریں کہ دن کا ایک حصہ فجر کے بعد خاص طور سے آپ متعین کریں۔ اللہ تعالیٰ جتنا موقع دے قرآن کے حصے کی تلاوت کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ آپ کو یہ موقع نہیں ہے 3 بار آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، آپ مفتی صاحب کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ آپ میت کے لیے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ ان کے لیے صدقات کریں، آپ ان کے لیے خیرات کریں۔ آپ جب مفتی صاحب کی یاد آ جائے کچھ روپیہ اللہ کی راہ میں ان کے نام سے دے دیں، یہ ان کے لیے بڑا نفع بخش ہو۔ محبت صرف یہ نہیں ہے کہ مفتی صاحب کو یاد کیا جائے، مفتی صاحب کے نام پہ رویا جائے اور مفتی صاحب کے لیے ایک بڑی قرآن خوانی، بڑا کام، بڑا جلسہ کیا جائے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ کام ایک دن کرنے کا نہیں ہے، یہ کام کرتے رہنے کا ہے۔ آپ برابر ان کے لیے دعا کرتے رہیے، نماز پڑھیے، ان کے لیے دعا کیجیے۔ آپ کو جب موقع ملے 5 روپیہ، 10 روپیہ، 50 روپیہ، اللہ نے جتنا موقع دیا ہے آپ ان کے نام سے خیرات کیجیے، ان کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، ان کے لیے آپ ذکر و اذکار کیجیے اور دعا کیجیے۔ یہ مفتی صاحب سے محبت کا تقاضا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان باتوں کا خیال رکھیں گے اور مفتی صاحب کے لیے ہم نفع پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مفتی صاحب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی مفتی صاحب کے گناہوں کو بخش دے، اللہ تعالی مفتی صاحب کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالی مفتی صاحب نے مختلف جہتوں سے جو دین کی خدمت کی ہے اور علم کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے قبول فرمائے۔ مفتی صاحب نے مسجد کی تعمیر کرائی ہے اور اس میں بڑا سرگرم حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی اس سعی کو قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ جو شخص مسجد کی تعمیر میں کسی طرح کا بھی حصہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ان کے لیے جنت میں گھر بنا دے۔
اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے چھوڑے ہوئے مشن کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے ادھورے مشن کی تکمیل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی زندگی کو ہم سبوں کے لیے نمونہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کا نعم البدل اس گاؤں، اس محلے، آبادی، مواضعات، ملحقات کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جامع رحمانی میں مفتی صاحب کے جانے سے جو خلا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس خلا کو پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جامع رحمانی کو مفتی جیسا کامیاب مدرس، مفتی صاحب جیسا کامیاب مقرر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے حسنات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اگلے تمام مرحلوں کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبر کی تاریکیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کی کیاریوں سے بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے چھوڑے ہوئے 3 بچوں کے مستقبل کو بہتر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیوہ کی غیب سے دستگیری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سماج میں ماحول سازگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرف سے بھرپور مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے رشتہ داروں کو صبر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین، ان کے دوستوں، ان کے مخلصین، ان کے عقیدت مندوں، ان کے شاگردوں، ان کے اساتذہ کو صبر دے۔ اللہ تعالیٰ صبر جمیل دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک راہ پہ چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک راہ کا مسافر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی دستگیری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ علماء کی سرزمین چکلا کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ علماء کی زرخیز سرزمین اس آبادی کو بنا دے۔ اے اللہ مفتی صاحب جیسے بڑے بڑے علماء اس سرزمین میں پیدا فرما۔ اے اللہ مفتی صاحب کو بیج کی طرح اس کی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ مفتی صاحب کے درخت سے بڑے بڑے پھل پیدا فرما۔ اے اللہ اس چکلا کی سرزمین کو سرسبز و شاداب بنا دے، آباد بنا دے۔ یہاں کے لوگوں کے اخلاص کو قبول فرمائے، یہاں کے لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ابھی انہوں نے مفتی صاحب کے جنازے میں آنے والے مہمانوں کا جس طرح استقبال کیا ہے، جامع رحمانی کے طلبہ اور اساتذہ کا جس طرح استقبال کیا ہے، اور ان کے ساتھ جس طرح کا حسن سلوک کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک اعمال کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کے بدلے چکلا کے رہنے والے لوگوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے ہمارے لیے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ دین پر استقامت دے۔ اللہ تعالیٰ عمل پر مواظبت دے۔ اللہ تعالیٰ مشکل کے دن آ گئے ہیں، اے اللہ پریشانیوں سے ہم گھر گئے ہیں۔ اے اللہ ہماری پریشانی ہماری بدعمالی کا سبب ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق دے، اور اے اللہ ظالم حکمراں جو ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کا تسلط ہم سے ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو ٹھیک کر دے۔ اے اللہ اپنے آپ سے رجوع کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ مغفرت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ توبہ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں مسجد کے اعمال سے جوڑ دے۔ اے اللہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں خیر کے کاموں کی توفیق دے۔ اے اللہ برائی سے بچنے کی توفیق دے، برے کاموں سے دور رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم بدکار ہیں،
اے اللہ ہم سیاہ کار ہیں لیکن تیری اس مجلس میں معصوم بچے بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا نعلم انك انت الله العز الاكرم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.